السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ 2007 کی بات ہے۔ آج بھی جب میں مبصرین کو بڑے بڑے نیٹ ورک پر تبصرہ کرتے سنتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ اندر کی کہانی جس بندے کو پتہ ہوتا ہے وہ ان مبصرین کو سن کر بڑا انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ 1988 سے 2007 تک انتہائی محترم جناب عزت مآب پرویز الہی چودھری صاحب سے میرا ہمیشہ رابطہ رہا، اور اس رابطے کی درمیان میں لنک جو تھا وہ ہمیشہ میرا ہوتا تھا جناب محترم میجر طاہر صادق صاحب کے تھرو۔ سب سے پہلی میٹنگ میں بتایا گیا کہ کسی دشناس نے ان کا ہاتھ دیکھ کر کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر وزیر اعلیٰ کی لکیر نہیں، تو اسی طرح سے اکثر محفلوں میں کہا کرتے تھے۔ تو میں نے چودھری صاحب سے گزارش پیش کی کہ آپ کے ہاتھ پر وزیر اعلیٰ کی لکیر ہے اور آپ نے خود یہ پاپولر نہیں کرنا، اور یہ اکثر جو محفلوں میں کہتے ہیں یہ آج کے بعد کہنا بند کر دیں، اور ان کی بڑی مہربانیاں انہوں نے بند کر دیا، اور انہیں بتایا گیا کہ 1999 میں آپ کا ایک اچھا دور شروع ہوگا، اور وہ بھی اللہ کے کرم سے شروع ہو گیا۔ 2007 میں MMA اور جناب پرویز مشرف صاحب کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ الیکشن کروائے جائیں گے اور 1 سال پہلے کروائے جائیں گے۔ میں نے انہیں مشورہ دیا 2007 میں کہ آپ الیکشن 2008 میں لے جائیں اور آپ اپنی ٹرم پوری کریں، اور میرا ذاتی طور پر خیال تھا کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بنایا جا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ 2 فیملیز، ایک چودھری ظہور الہی فیملی اور KPK سے سیف اللہ فیملی، کئی ایک 50 سال سے پاکستان بننے کے بعد کوشش کر رہے تھے کہ انہیں چیف منسٹری ملے، لیکن ان کو چیف منسٹری نہیں مل پا رہی تھی۔ کوئی نہ کوئی معاملہ آڑے آ جاتا تھا، جبکہ معمولی عہدوں پر کام کرنے والے اور کوئی بہت بڑے بگ پولیٹیشین جو نہیں تھے وہ بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ سیم سچویشن KPK میں تھی کہ آج 74 سال گزر جانے کے بعد بھی سیف اللہ فیملی کو وزارت اعلیٰ نہیں مل سکی۔ تو میری خواہش تھی کہ محترم پرویز الہی صاحب اپنے 5 سال پورے کریں، اور ان کے ہاتھ پر کوئی اس وقت جب میں بات کر رہا تھا تو تب پرائم منسٹر بننے کی کوئی علامت موجود نہیں تھی، تو لہٰذا انہیں کچھ چانس نہیں لینا چاہیے، اور انہوں نے رات کو سٹیٹمنٹ کروا دی۔ جب یہ سٹیٹمنٹ کروائی کہ الیکشن 2008 میں ہوں گے، تو بتایا گیا کہ بات یہ ہے کہ MMA کے جتنے بھی MNAs ہیں وہ کوئی بہت زیادہ دباؤ اس لیے نہیں دیں گے کہ 1 سال انہیں مل رہا ہے، تو کون MNA چاہے گا جی کہ 2007 میں ہی ضروری ہو جائیں، آپ 2008 میں لے جائیں الیکشن، کسی بھی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، اور وہ مزاحمت نہیں ہوئی۔ اور جب مزاحمت نہیں ہوئی تو 2008 میں الیکشن کس طرح سے گئے، جب میں مبصرین کی باتیں سنتا تھا تو انجوائے کرتا تھا، اس لیے کہ ہر بندہ، ہر مبصر بھانت کی بولی بول رہا تھا کہ یہاں سے میسج آیا، وہاں سے میسج آیا، اس نے کال کی، اس نے کال کی، یہ ہوا وہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس رات میں انتہائی محترم جناب پرویز الہی صاحب اور میجر طاہر صاحب تھے، اور اس کے بعد اللہ اور رسول گواہ ہے اس بات کا کہ کوئی چوتھا آدمی نہیں تھا جب یہ کہا گیا، اور اس کے بعد سٹیٹمنٹ کروا دی گئی کہ الیکشن 2008 میں جائیں گے۔ اس لیے کہ اتنی سی کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ تبصرے، تجزیے اور خبریں سنتے ہیں
تو اس میں سے 80% خبریں جو ہیں نا وہ خواہشات پر بیس کرتی ہیں جو آپ اور میں سن رہے ہوتے ہیں. 20% وہ خبر ہوتی ہے جن خبروں میں ایک خبر تلاش کرنا ہوتی ہے کہ یہ اصل خبر کیا ہے. پھر اس کے بعد کی کہانی جو ہے وہ کسی میں اور ایپیسوڈ میں سناؤں گا. تو آج صرف اور صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ جو خبر کے اندر خبر ہوتی ہے اور پھر جو اس خبر پر تجزیے تبصرے اور مبصرین کی رائے آتی ہیں نا وہ سننے کے قابل ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ اصل حقائق بھی وہی ہوں جو بیان کیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خبر اور تبصرہ اور تجزیہ سننے کے بعد اپنی عقل کا استعمال کرنا بڑا ضروری ہے. ادروائز معاملات جو ہیں نا وہ نہیں ہوتے جو دکھائے پڑھائے اور گنوائے جاتے ہیں. بس اتنی سی بات کے ساتھ باقی کہانی پھر صحیح پر چھوڑ کے اپنے دشناس صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.